ویلکم بیک ناظرین. ایک اور چیز جس پر سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ریئیکشن آیا ہے وہ جو ایک مثال دی گئی معافی مانگ لیں ابلیس کون اور اللہ اور سارا فرشتوں کا معاملہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے مثالیں دے کر بات کی گئی یہ درست بات تھی یا سہیل وڑائچ صاحب سے مس ہینڈلنگ ہو گئی اس کو بیان کرنے میں؟ نہیں، میں یہ تو کبھی نہیں سمجھوں گا جی کہ سہیل وڑائچ صاحب لفظوں کے بادشاہ ہیں اور وہ بحیثیت صحافی انہوں نے کوئی چیز ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، بالکل بھی نہیں. یہ بات میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے جو سربراہ ہیں کیونکہ وہ حافظ قرآن ہیں اور وہ ان کی جو علم ہے یا ان کی جو گرپ ہے قرآنی تعلیمات کے اوپر وہ میں کم از کم مجھ سے بہت زیادہ ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی انہوں نے کرتے ہیں تو قرآنی آیات کو کوٹ بھی کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے قرآنی آیات کی کوئی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز تو نہیں ہو سکتی نا، ترجمہ تو وہی ہے جو قرآن کریم میں آ گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سب کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوچ کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا عمران خان صاحب انتشاری ہیں، یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج موجود ہے اور اس کے بارے میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سوچ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی آج کی اسٹیبلشمنٹ جیسے باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ محبت عمران خان میں پروان چڑھی جو ان کے کلوز سرکل تھا. آج جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نفرت عمران کے اندر موجود ہے اور ان کو وہ عمران خان صاحب کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتے. آگے جا کے کرنے لگ پڑے آئی ڈونٹ نو، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی بڑے بڑے یو ٹرن لیے ہیں پاکستان کی تاریخ. سو یہ فی الحال سچویشن ہے اور وہ خان صاحب کو باقی یہ کون ابلیس تو کون شیطان اور کون نیک اور کون فرشتہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں تو خود بڑا گنہگار انسان ہوں اور نہ ہی میری انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ میں یہ کہوں کہ کون ہے کون نہیں ہے. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ انتشار کی حیثیت سے تو وہ عمران خان صاحب کو بدقسمتی سے اسی کلر میں دیکھتے ہیں اور اسی لینس سے دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، فیئر اینف آپ نے جو بات کہی. حسین حقانی صاحب کو میں پڑھ رہا تھا، ان کے ٹویٹس اور اس معاملے پر خاصا انہوں نے کھل کر اظہار خیال کیا. وہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا کہ سہیل وڑائچ صاحب نے اس کالم میں یہ کہا کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ حکومت کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ سسٹم چلے گا. تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جو سیاسی افواہیں ہیں ان کی تردید کرنا آرمی چیف کا کام ہے؟ دیکھیے ویسے تو ان کی تردیدیں ان کی اس کی جتنی بھی تردید ہے کیا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی کرنی چاہیے تھی، میرا نہیں خیال. لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا انیوژول انٹریکشن تھا. دیکھیے جو باجوہ صاحب کے ساتھ ملاقاتیں دیگر لوگوں کی ماضی میں رہی ہیں، آپ کے بہت سے کولیگز کی رہی، پراپرلی شاید آپ کی بھی رہی ہوں. باجوہ صاحب کا تو کھلا ڈلا ماحول تھا، وہ اور طریقے سے لوگوں سے انگیج کرتے تھے اور بات چیت کرتے تھے. جنرل عاصم منیر صاحب صحافیوں سے نہیں ملتے اور وہ نہیں ملے کسی سے. یہ فیکٹ رہا ہے اور ایسے ہی ہے. اب اگر جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں ان کی ایکسس ہوئی تو obviously ایک نئی چیز ہے اور وہ وہاں ہوئی اور جو سوال انہوں نے کیے جو جواب ان کے سامنے انہوں نے سوال کیا ہوگا وہ جواب آیا اور obviously to the best of his recollection انہوں نے اس کو اسی طرح سے ریپروڈیوس کر دیا اپنے آرٹیکل کے اندر. لیکن یہ افواہیں، یہ سوال تو وڑائچ صاحب نے آئی بلیو کیا ہے کہ یہ جو افواہیں آ رہی ہیں اور یہ افواہیں تو بہت سی گردش پچھلے دنوں پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے تھی. میں نے اسی دن عرض کیا کہ نہیں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ. میں بھی ایک بحیثیت عام سے صحافی کی کوشش تو کرتا ہوں کہ خبر کا اندازہ ہو، پتہ چلے، تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو بالکل کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ایون بہت سے دوست جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں جو رنگیتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو، جیسے ہمارے بھائی واڈا صاحب ہیں، وہ بے شک جتنا مرضی برا بھلا کہیں لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کی بہت معترف ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی بہت معترف ہیں، خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ ٹو سو مچ سو کہ وہ میاں نواز شریف کو بہت ہائیسٹ ریگارڈ میں رکھتے ہیں. سو یہ فی الحال تو یہ نظام موجود ہے اور اس کے جانے کی فی الحال تو کوئی نوید کہیں سے نہیں آ رہی کسی. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ جس طریقے سے ایوارڈز آپس میں بانٹے گئے تو وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی، کابینہ کی، وزیر اعظم کی، صدر صاحب کی وہ محبت بالکل دیدنی تھی، اس میں کسی طرح سے بھی کوئی شبہ نہیں. لیکن میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بلوچستان میں سڑک پر
ٹریفک جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, پلگرمز جو ہیں وہ بائی ایئر کہا جا رہا ہے کہ وہ جائیں, اور سارے جو منرلز معدنیات ہیں وہ جو نکالنے ہیں وہ بلوچستان سے نکالنے ہیں. کے پی کے میں جو صورتحال ہوئی ہے اس میں کوئی ہمارا جو ڈیزاسٹر جو مینجمنٹ ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے. ٹی وی کو دیکھیں تو اس میں ایسا چلتا ہے کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے, لیکن اگر کوئی آدمی جائے مارکیٹ میں چیزیں لینے کے لیے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے. تو اس ساری کہانی میں حکومت کے دعوے تو اپنی جگہ, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام اگر اسی طرح غریب آدمی پستا رہا تو یہ جو اکانومی سٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی ہے یا اور لوگوں کے لیے کوئی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, عوام کے لیے کوئی اس میں اچھی خبر نہیں, تو یہ سسٹین کر سکے گا آگے جا کے؟ دیکھیے سمیر صاحب, جو سٹاک مارکیٹ کا تیز ہونا اس سے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, عام آدمی کی زندگی پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا, نہ ہی جو میکرو اکنامک فگرز ہیں اس سے عام آدمی کو کیا لینا دینا کہ شرح سود کیا ہے. عام آدمی کے لیے تو جو بنیادی ایڈیبلز ہیں ان کی قیمت کتنی کم اور کتنی زیادہ ہے وہ ایشو ہے. ہمارے ملک میں اس وقت ان امپلائمنٹ اسکائی راکٹ کر رہی ہے. ہمارے ملک میں اس وقت جو سطح غربت سے لوگ نیچے گئے ہیں وہ بھی ایک الارمنگ نمبر ہے. سو اس وقت لوگوں کو یہ تو کنسرن نہیں ہے کہ میکرو اکنامک فگر کیا کہہ رہی ہے, اور آئی بلیو کوئی گورنمنٹ کا بندہ یا کہ کلیم بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ, کیونکہ دیکھیے ہم نے تو ریسنٹلی دیکھا نا کہ چینی کا جو کرائسس ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے 175 یا 70 یا 77 روپے میں ملے گی, تو وہ تو خود اسلام آباد کے اندر کہیں سے آپ کو 200 کی بھی ملے گی اور کہیں سے آپ کو 190 کی بھی ملے گی. 200 کی ملتی نہیں ہے ابھی, 200 کی بھی نہیں ملتی. اب آپ اندازہ کریں تو آپ کا ایک وہاں پر یہ جو فیلیئرز ہیں, یہ فلاز ہیں, یہ تو نظر آتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ جو کوئی اگر یہ کہے حکومت میں کہ دودھ شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں تو سوری ایسا نہیں. دوسری بات جو میں کوئکلی آپ کو سم اپ کر دوں, جو بلوچستان کی آپ نے بات دیکھی, بلوچستان کے اندر جو اس وقت ایشو ہے وہ obviously زیادہ کمپلیکیٹ ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ابھی آج جو وہ آپ نے وہ جو ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی, اس نے تو بہت ساروں کو بشمول میرے ایک سوچ میں مبتلا کر دیا ہے, اور یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں ہوگا, میرے بھی, کہ ہم تو عام طور پہ جو ڈیپریویشن اور جو مسنگ پرسنز اور جو آپریشن ہے جو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اسٹیٹ سے, اس کو وجہ بتاتے ہیں کہ جی وہ پش فیکٹر ہے کہ جی لوگ بی ایل اے کی طرف یا اسٹیٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں تو وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ, مین اسٹریم یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے لوگ, سرکاری نوکریاں کرنے والے لوگ اگر بی ایل اے کے سمپتھائزر بن رہے ہیں, یہ تو پھر لمحہ فکریہ ہے نا ایک بہت بڑا. then there is something else which has gone terribly wrong. دوسرا جو خیبر پختونخوا کے اندر میں بتا دوں کہ جی کچھ بھی کریں, ایک تو قدرتی آفات کے اوپر مجھے اور آپ سمیت ہمیں بالکل کیئرفلی بات کرنی چاہیے. آپ خود آئی بلیو امریکہ کے اندر بہت عرصہ رہے ہیں اور آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیپر ہوگی اس سلسلے میں کہ وہاں پر بھی جب کرائسس آتے ہیں یا جو کوئی ایسی چیز آتی ہے تو کچھ چیزیں حکومتوں کے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں اور وہ نہیں ہو جاتی. یہاں یہ سینس ضرور ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا پاکستان کے اندر اور کیا کسی صوبے نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کیا. نمبر 2 یہ کہ جو دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں کسی بھی تھانے کے اوپر, تو دیکھیے کہ وہ پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے, وفاق کی ہے یا صوبے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ منیب. پاکستان میں صحافت ایک خطرناک کام بن کے رہ گیا ہے. پچھلے کچھ عرصے سے جو انٹرنیشنل انڈیکس ہے اس میں بھی پاکستان کا نام آ رہا ہے کہ یہاں صحافی محفوظ نہیں ہے, اور ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں صحافیوں کی جو زندگیاں ہیں وہ لی جا رہی ہیں. ابھی اگر میں آپ کو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے, خاور حسین ایک نوجوان رپورٹر ڈان کے, وہ سانگڑ کے نزدیک اپنی گاڑی میں مردہ پائے گئے. ان کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھی, شاید یہ ایک تاثر دینا مقصود تھا کہ وہ انہوں نے خودکشی کی ہے, لیکن ابھی تک کی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ انہوں نے خودکشی کی ہے. میں ان کے والد کو سن رہا تھا, ان کا کہنا تھا کہ خاور حسین ایک ایماندار رپورٹر تھے, اسلام سے, مذہب سے ان کی بڑی رغبت تھی, اور اس بات کا امکان ہی نہیں ہے, اس بات کا چانس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے
خودکشی کی ہو۔ آگے انکوائری چل کے کیا نکلتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ سما سیدھا مرڈر ہے اور مارا گیا ہے۔ وہ اتنا دلیر بندہ تھا، خودکشی کرنے والا تو تھا نہیں۔ نہ اس کو مالی پریشانی تھی کوئی، نہ اس کو گھریلو پریشانی تھی کوئی، دشمنی ہمارے سامنے تو کوئی نہیں تھی۔ میں 3.5 مہینے امریکہ میں تھا، مجھے پتا نہیں ہے۔ اگر اس کے درمیان میں کوئی تھریٹ ملا ہے اس کو تو مجھے پتا نہیں ہے۔ ابھی تک کے جو اس وقت تک کی جو تفصیل ہے اس میں ان کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ 2 ٹیلی فون تھے ان کے پاس، ایک ٹیلی فون تو مل گیا، دوسرا ٹیلی فون ابھی نہیں ملا، اور جو ٹیلی فون ملا اس کے اندر بھی سم نہیں تھی، اور جو اس کا ڈیٹا تھا فون کا اس کو فیکٹری ڈیفالٹ پر ڈال دیا گیا تھا، یعنی اس کے اندر کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ جبکہ پولیس یا انویسٹیگیشن کرنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا فون جو ہے وہ فیملی کے پاس ہے۔ ان کا دوسرا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ ان کی فیملی امریکہ میں مقیم تھی۔ خاور حسین خود ایک بہت زبردست رپورٹر تھے۔ میں سوشل میڈیا پر ان کی کچھ پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ جو ریزسٹنس کی پوئٹری کر رہے تھے، خاص طور پر جب پاکستان میں عدلیہ پر وار کیا گیا اور یہ ایک آئینی بینچ بنا اور وہاں پر ججز پاک ہو گئے سارے، اور جو انڈیپینڈنٹ ججز تھے ان کو پابند کیا گیا، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں پوسٹ لگائیں اور وہ بہت کھل کر پاکستان کی صورتحال پر بات کرتے تھے، جس میں سسٹم کے جو نقائص تھے ان کے اوپر ان کی رائے بہت ہی کھلی ہوتی تھی اور وہ وداؤٹ منسنگ ورڈز اپنی بات کرتے تھے۔ اب اگر ذرا ہم تھوڑا سا فیکٹس پر نظر ڈالیں تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ اس سال بھی سندھ میں 2 صحافی جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے محمد شاہ کو 30 مئی 2025 میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ رجیم چینج کے بعد جو صحافیوں کے اوپر حملوں میں بہت اضافہ ہوا۔ 2023 میں 4 صحافیوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 104 مقدمات جو درج کیے گئے تھے، اور 2025 کے گلوبل پریس فریڈم انڈیکس میں 6 درجے کی تنزلی کی گئی اور ملک 180 ممالک میں سے 158 نمبر پر آ گیا۔ اب اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ ناظم جوکھیو، ان کا بھی ایک بہت ایک سکینڈل تھا، ان کو شہید کیا گیا، اور اس میں پیپلز پارٹی کے ایک لا میکر جو تھے، قومی اسمبلی کے ممبر اس میں انوالو تھے، لیکن اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ ان کی فیملی پر رپورٹڈلی دباؤ ڈال کر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا، اور آج تک وہاں پر جو ملزمان ہیں جو اس ہینیس کرائم میں ملوث ہیں ان کو کسی طرح سے بھی کوئی سزا نہیں ملی۔ اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔